السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے اسکرین اور اسکرین پر سب سے پہلا ہے ہیڈنگ۔ ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں، کہ شیشہ صاف نہیں ہے۔ شیشہ صاف نہیں ہے۔ الزجاج، زجاج جو ہے وہ شیشے کو کہتے ہیں، فصیحہ میں بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بول چال میں بھی کئی جگہوں پہ زجاج ہی بولتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا نام جو ہے بول چال میں جو زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے گزاز، ٹھیک ہے، گزاز۔ الزجاج یا الگزاز، الف لام ہم نے اس لیے ملایا کہ آپ جب کسی شیشے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ اسپیسیفکلی آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو شیشہ ہے یہ صاف نہیں ہے، تو اس لیے الف لام لگایا جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر کوئی بھی شیشہ اگر ہے، نکرہ اگر ہم بولتے ہیں، جو نارملی بولا جاتا ہے کہ کوئی بھی شیشہ ہو، تو ہم بولیں گے گزاز مب نظیف، گزاز مب نظیف یا زجاج مب نظیف۔ اگر ہم بولتے ہیں کہ الزجاج مب نظیف، یعنی خاص شیشہ، کسی شیشے کی طرف ہم اشارہ کر کے بولتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں گزاز السیارہ، ٹھیک ہے، گزاز الدریشہ یا گزاز البیت یا گزاز الغرفہ یا زجاج الغرفہ یا زجاج السیارہ یا زجاج الدریشہ وغیرہ، تو اس وقت ہم اشارہ کرتے ہیں خاص چیز کی طرف، ہم نے خاص کر دیا اس کو، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ ہو گیا، تو اس وقت جو ہے نا ہم الف لام نکال دیں گے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی چیز اسپیسیفائی کرتے ہیں، کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کا کسی کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہے، یعنی یہ جو شیشہ ہے یہ گاڑی کا ہے، یا یہ جو شیشہ ہے یہ کھڑکی کا ہے، یا یہ جو شیشہ ہے گھر کا ہے، تو کھا کی کے اگر ہم نے ملایا تو اس وقت جو ہے الف لام نہیں لگایا جائے گا، ٹھیک ہے، ورنہ نارملی ہم اسپیسیفکلی جب اشارہ کرتے ہیں تو الف لام لگاتے ہیں۔ الزجاج مب نظیف، الگزاز مب نظیف۔ مب یہ کہتے ہیں نہیں ہے، مب، ٹھیک ہے، بول چال میں مب نہیں ہے، نظیف صاف، کیونکہ زجاج مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، اردو میں مؤنث ہے، تو اردو کا ہم اس سے موازنہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ عربی ہے، تو عربی میں زجاج یا گزاز جو ہے وہ مذکر ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے نظیف۔ اگر مؤنث ہوتا، مثال کے طور پر عربی میں بھی کوئی شیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عربی میں بھی اس کو شیشہ بولتے ہیں، شیشت بترول، اگر ہم اس شیشے کی بات کرتے ہیں شیشت بترول، تو ہم کہیں گے شیشت بترول مب نظیف ہے، شیشت بترول مب نظیف ہے، تو وہاں پہ جو شیشہ ہے اس سے مراد پمپ ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول پمپ جسے کہتے ہیں، تو وہاں پہ اس کے لیے استعمال ہوگا، تو وہاں پہ جو شیشہ ہوگا، عربی میں جو شیشہ ہوگا اس وقت وہ مؤنث سمجھا جائے گا، لیکن زجاج یا گزاز جو ہے مذکر ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں الزجاج یا الگزاز مب نظیف، الزجاج یا الگزاز مب نظیف، مب نظیف، نظیف صاف کو کہتے ہیں، مب نظیف صاف نہیں ہے، مب نظیف۔ ہو شال، شال کا مطلب ہے لے گیا، ہو شال، ہو ساتھ میں ملائیں یا نہ ملائیں چلتا ہے، شال، شال کا مطلب ہے لے گیا، اٹھایا اس نے اور چلا گیا یعنی لے گیا، تو اس کے بہت سے معنی آتے ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں نا کہ اس نے میری تکلیف کو اٹھایا، یعنی اس نے اس غم کو اٹھایا، ہو شال الہم، ہو شال الہم، تو وہاں پہ جو لے کے جانا ہوتا ہے وہ فزیکل لے کے جانا نہیں ہوتا، لاجیکلی جو ہے نا وہ چیز دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، دماغ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو اس وقت بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہو شال الہم، کہ اس نے اس تکلیف کو یا اس غم کو اٹھایا ہے یا اٹھایا اس نے، ہو شال الہم، ہو شال الاغراض، اس نے سامان کو اٹھایا اور سامان لے گیا یعنی لے کر چلا گیا، شال، شال کا مطلب یہ ہوگا، یشیل اٹھا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، کچھ لوگ اس کو اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو لے کے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دونوں چل جاتا ہے، وہ موقع محل پہ جو ہے نا اس کا معنی ہم نکالتے ہیں، تو موقع محل پہ جو اس کا معنی ہوگا اس وقت ہم سمجھیں گے کہ اس کا معنی کیا، سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، تو جب کوئی سامان پڑا رہتا ہے ہم کہتے ہیں شیل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اس سامان کو اٹھاؤ یہاں سے،
تو اس وقت اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لے کر جاؤ، کہاں لے کر جانا ہو تو بعد میں بتائیں گے، لیکن اس وقت جب کہتا ہے نا کہ شیل میں نہنی، شیل الاغراض میں نہنی، کہ یہ جو سامان ہے یہ یہاں سے اٹھاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لے کر جاؤ ابھی، تو موقع محل پہ جو ہے نا اس کا معنی ہم نکالتے ہیں۔ تو شال اس نے اٹھایا، یا وہ لے کر چلا گیا، یا وہ لے گیا، تو اس کے معنی مختلف آتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے معنی کتنے کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور کب کب ہم نے اس کے یہ معنی لینے ہیں۔ ہوں شال، ہوں شال۔ اب یہاں پہ جو ہے شال کی جگہ پہ ہم کہتے ہیں خذ، ہو خذ، اس نے اٹھا لیا، اس نے لے لیا، ہو خذ۔ اگر ہم فصیحہ کی طرف جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو اخذ، ہوا اخذ، یا اخذ بھی اگر ہم کہتے ہیں، یا خذ تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اٹھا لیا۔ ہو استعمال کریں یا نہ کریں ہم کو بتایا تھا، تو ہم جب جملہ پورا استعمال کرتے ہیں تب سمجھ آتی ہے۔ ہو خذ، اگر مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ سامان کس نے اٹھایا تو آپ کہتے ہیں ہو خذ، کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس نے اٹھایا، ہو خذ، یا اس نے لے لیا۔ اگر میں کسی کو چیز دے رہا ہوں نا، اس کو بولتا ہوں دوک خذ، تو وہ کہتا ہے کہ انا باخذ، تو میں اس کو بولوں گا خذ، خذ اٹھاؤ، لے لو، ٹھیک ہے۔ تو لینے کے لیے بھی ہم خذ استعمال کرتے ہیں، خذ لے لو یا خذ اٹھاؤ۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ بول چال میں خذ اور شیل دونوں جو ہیں اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور خذ اور شیل دونوں لینے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ لے لو تو شیل اور خذ دونوں بول سکتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھ کر، موقع محل کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے۔ اور خذ، خذ اٹھاؤ، لے جاؤ، دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن موقع محل پہ تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس لہجے میں بات کر رہے ہیں، کہاں پہ ہیں ہم، تب ہم اس کے معنی لیں گے۔ ہو خذ، اس نے اٹھایا، ہو خذ، خذ، خا کے اوپر جب زبر پڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹھایا اس نے، لے لیا اس نے۔ خود اٹھاؤ یا لے لو، تو وہ فعل امر ہوگا، اور یہاں پہ یہ جو جملہ لکھا ہے ہوا خذ، ہو خذ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اٹھایا یا وہ لے گیا یا اس نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ ہو خذ، ہو خذ، اس نے لے لیا یا اس نے اٹھا لیا، ہو خذ۔ ہو طلع یا ہو روح یا ہو سار، تو اس کے معنی نکلنے کے لیے ہم بولتے ہیں کہ وہ نکل گیا، وہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ وہ نکل گیا یا وہ چلا گیا، نکل گیا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ چلا گیا، اور چلا گیا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ نکل گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہو طلع، تو طلع جو ہے وہ نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، طلع، آپ کو پہلے بھی اس پہ جملے بنائے تھے۔ طلع وہ نکل گیا، روح وہ چلا گیا، سار چلا گیا۔ ہو طلع، ہو روح، ہو سار، تینوں الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ کیا چلتا ہے، ہو طلع یا ہو روح۔ روح، راح جو ہے اس کا مطلب ہے راح گیا تھا یا گیا، دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ لہجوں میں جو ہے یہ بولتے ہیں ہو روح، روح، طلع روح، ٹھیک ہے، روح بولتے ہیں، ہو طلع، ہو روح یا ہو سار، لیکن یہ دونوں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ لو سمحت ارجوک، تو ارجوک جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے آپ سے، مجھے امید ہے، لیکن بول چال میں اور آج کل جو استعمال ہو رہا ہے کچھ لوگ اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں برائے مہربانی، یعنی مہربانی کر کے، اور بول چال میں استعمال جو ہوتا ہے زیادہ وہ ہے لو سمحت، لو سمحت، لو اگر، سمحت آپ معاف کریں، یعنی آپ مہربانی کریں، اس کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ برائے مہربانی، لیکن ہم بول چال میں بولتے ہیں لو سمحت، لو سمحت، برائے مہربانی۔ اگر ہم بولتے ہیں لو سمحت یا ارجوک تو یہ آدمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر ہمارا جو مخاطب ہے وہ آدمی ہو، ہم کس سے مخاطب ہیں، آدمی سے، تو جو آدمی مخاطب ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے ارجوک، لو سمحت یا ارجوک۔ تو ارجوک فصیحہ میں بولا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے امید ہے، ٹھیک ہے۔ فصیحہ میں چونکہ زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، فصیحہ بہت زیادہ ادب کی طرف بات جاتی ہے،
تو فصیحہ چونکہ ہم زیادہ بولتے نہیں ہیں، بول چال کی بات کر رہے ہیں، تو بول چال میں ہم دونوں الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ بولا جاتا ہے لہجوں میں وہ لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت۔ یہ بھی وہی الفاظ ہیں، وہ آدمی کے لیے تھے اور یہ عورت کے لیے ہیں۔ اگر ہماری مخاطب جو ہے وہ عورت ہے، ہم عورت سے بات کر رہے ہیں، تو ہم عورت کو کہیں گے لو سمحتی، لو سمحتی، یا ارجوچ، ارجوچ۔ تو یہاں پہ چے میں نے جو لکھا ہے وہ اسی لیے لکھا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے، کیونکہ بول چال ہے، اور بول چال میں ہم الفاظ اس طرح لکھیں گے جس طرح ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ چونکہ عربی آج کل لہجوں میں جو ہے استعمال کرتے ہیں، چا کو بھی، یہ جو چے ہیں ہماری اردو میں، اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے کچھ اور الفاظ ہیں جن کو انہوں نے عربی میں آلریڈی ووکیبلری میں، بول چال کی ووکیبلری میں انہوں نے ایڈ کر دیا ہے۔ تو بول چال کی ووکیبلری کی بات کر رہا ہوں، فصیحہ کی نہیں۔ فصیحہ کے حروف کو کوئی چین نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ عربی کے جو اسپیشلی قرآن سے نکلے ہیں 29 حروف ہیں، ٹھیک ہے، 28 جو ہے نارمل ہیں، اور الف جو ہے اس کو 29واں حرف شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ حمزہ الف الگ الگ ہیں۔ حمزہ جو ہے جس پر حرکت ہو، اور الف جس پر حرکت نہ ہو، جب مد کی شکل میں آئے تو اس کو جو ہے نا حرف، اس کو الف کہا جاتا ہے اس حرف کو، تو اس لیے 29 ہو جائیں گے۔ تو عربی کی جو 29 حروف ہیں وہ تو وہی ہیں، لیکن بول چال اور لہجوں میں جو ہے ووکیبلری میں چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں تو الگ چیز ہوتی ہیں، تو اس کا فصیحہ کے ساتھ کوئی تعلق زیادہ نہیں رہتا۔ تو یہ جو ارجوچ ہے، یہ میں نے اسی لیے ارجوچ لکھا ہے کہ بول چال میں بولا جاتا ہے۔ لسمحتی، ارجوچ، دونوں میں سے ایک بولیں تو لسمحتی زیادہ چلتا ہے، لسمحتی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں السموحہ، السموحہ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی چلتا ہے کچھ لہجوں میں۔ جب مثال کے طور پر دو بندے بات کر رہے ہوتے ہیں، تیسرا بیچ میں آ جاتا ہے تو ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ السموحہ، یعنی مجھے معاف کرو، میں آپ کے بیچ میں یا آپ کی باتوں کو توڑ رہا ہوں، یا آپ کے بیچ میں جو ہے نا میں آ گیا تو آپ بات کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ، تو السموحہ سے ہی سارے معنی جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ مجھے معاف کریں، آپ بات کر رہے تھے، بیچ میں آ گیا، تو اس لیے السموحہ۔ عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، اس کا معنی بہت گہرا ہوتا ہے، تو السموحہ بھی بولتے ہیں، السموحہ، لیکن یہاں پہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں لسمحتی، ارجوچ، ان دونوں میں سے ایک بولیں۔ اب یہاں پہ جو ہے اظنی، اظنی، مجھے لگتا ہے یا مجھے لگ رہا ہے یا میرا گمان ہے، اظنی۔ تو اظنی جو ہے ظن سے نکلا ہے، ظن، ٹھیک ہے، اور ظن کہتے ہیں گمان کو، لگنے کو، کہ مجھے لگ رہا ہے یا مجھے لگتا ہے یا میرا گمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو گمان جو ہوتا ہے کہ آئی تھنک، جیسے کہتے ہیں نا کہ آئی تھنک، کہ میں سوچتا ہوں، یعنی میرا گمان ہے، تو یہ جو گمان ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اظنی، اظنی، تو بول چال میں ہم کہتے ہیں اظنی، اور فصیحہ میں ہم بولتے ہیں اظنو، 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 لیکن لہجوں میں اور بول چال میں ہم کہتے ہیں اظنی، اظنی، اظنی الریال وصل، مجھے لگ رہا ہے یا میرا گمان ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، اظنی الریال وصل، تو یہاں پہ ہم کہیں گے اظنی۔ یا اگر ہم کہتے ہیں کہ میرا گمان، اگر ہم نہیں بولتے نا کہ ہے، میرا گمان ہے، اگر ہم اس طرح نہیں بولتے، ہم صرف بولتے ہیں کہ میرا گمان، ظنی، میرا گمان، میرا شک، ظنی، میرا شک یا میرا گمان، اظنی، مجھے لگتا ہے یا میرا گمان ہے۔ تو کبھی کبھی ہم اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ یہ آدمی آئے گا، اظنی الریال بی، اظنی الریال بی، تو وہاں پہ یہ جو شک ہے اردو میں، عربی میں ہم اس کو شک کے اس میں نہیں لیں گے، ترجمے میں آپ بولتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے یا میرا گمان ہے، ٹھیک ہے، مجھے شک ہے کہ وہ آ گیا ہے، اور وہاں پہ یہ جو شک آپ استعمال کر رہے ہیں، اس شک کا مطلب ہے کہ آپ کا گمان ہے، آپ کو لگ ایسے رہا ہے کہ وہ آ گیا ہے۔ تو پشتو میں اور اردو میں ہم کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ گمان جو ہے اس کے لیے استعمال ہوگا، گمان کے لیے، گمان کا ترجمہ دے گا، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں اظنی الریال وصل، میرا شک ہے کہ وہ آدمی پہنچ گیا ہے، اظنی الریال وصل۔ یستوی، یستوی، ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے، یستوی، ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، بن جاتا ہے، بنتا ہے، یستوی، تو بننے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو چیز کمپلیشن کی طرف جاتی ہے، کمپلیٹ ہونے کی طرف جاتی ہے، یا کمپلیٹ ہو رہی ہو، کام جس پہ ہو رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یستوی، یعنی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، یعنی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے،
بنتا ہے، بن رہا ہے، یستوی، یستوی۔ مؤنث کے لیے ہوگا تستوی، ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، ہو رہی ہے، بن رہی ہے، بنتی ہے۔ استوت، استوت یہ فعل ماضی ہے، یعنی یہ کام ہو گیا، ٹھیک ہے، استوت، لیکن آخر میں جو تا لگائی ہے وہ مؤنث کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ استوت ہو گئی، بن گئی، پک گئی، مکمل ہو گئی، استوت، ٹھیک ہے۔ ڈن مؤنث کے لیے جب استعمال کرتے ہیں استوت یعنی ہو گئی، تو ہو گئی، پک گئی، بن گئی وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی الفاظ آپ کسی کمپلیٹڈ کام کی طرف یا بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں استوت، استوت، جب وہ مؤنث ہو تو استوت، فصیحہ میں استوت، استوت، بول چال میں، لہجوں میں استوت، استوت۔ بلطف شوئی، بہدوء، بلطف شوئی یا بہدوء۔ اور اگر ہم فصیحہ کی طرف جاتے ہیں تو لین بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لین، وہ بھی نرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہم بولتے ہیں نا بلطف شوئی، بہدوء، اہدأ شوئی، تھوڑا نرمی سے کام کرو یا نرمی برتو، بلطف شوئی، بلطف شوئی۔ تو جیسے ہم بولتے ہیں نا لطیف، انت رجل لطیف، انت لطیف، کہ آپ بہت نرم ہو، نرم مزاج ہو، تو لطیف کا مطلب یہ ہوتا ہے بلطف شوئی، تھوڑا نرمی سے، یا بہدوء، بہدوء بھی نرمی سے ہوتا ہے، آرام سے، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ، بہدوء۔ اہدأ شوئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اہدأ شوئی، تھوڑا نرم ہو جاؤ، تھوڑا ٹھنڈے ہو جاؤ، کام ڈاؤن ہو جاؤ وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پہ دونوں الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں نرمی کے لیے۔ تو نرمی جب ہم بول چال میں استعمال کرتے ہیں، الفاظوں میں، جملوں میں، سیاق و سباق کو دیکھیں گے تب ہم اپنی مرضی کے کچھ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے لین کا جو لفظ ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ لن شوئی، لن شوئی، کہ آپ تھوڑا نرم ہو جاؤ، بلطف شوئی، تھوڑا نرمی سے، بہدوء شوئی، بہدوء شوئی، ٹھیک ہے، تھوڑا نرمی سے۔ تو مختلف الفاظ ہم اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ عمدن، قاصد، متعمد، تو یہ جان بوجھ کر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عمدن جان بوجھ کر، قاصد جان بوجھ کر، متعمد جان بوجھ کر۔ تو یہاں پہ جو قاصد ہے، قاصد کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہی تھا، میں چاہتا تھا یہی، مجھے کرنا ہی تھا یہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس پر کچھ جملے بنائے بھی تھے پہلے، تو یہاں پہ عمدن، متعمدن اور قاصد تینوں جو الفاظ ہیں یہ جان بوجھ کر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ جب جملہ لکھتے ہیں تو اپنا جو جملہ ہوتا ہے اس میں ہم الفاظ کو فٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سا لفظ فٹ ہوتا ہے اس جملے میں، اس کے معنی صحیح طرح سے سمجھیں گے تب جا کے ہم اپنے جملوں کو صحیح بنا سکتے ہیں۔ انا اسوی متعمد، میں جان بوجھ کر کرتا ہوں، سویت عمدن، میں نے جان بوجھ کر کیا۔ تو عمدن جو ہے وہ جملے کو تھوڑا شارٹ کرنے کے لیے ہم تھوڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا تھوڑے حروف استعمال کرتے ہیں۔ عمدن، سویت عمدن، کہ میں نے جان بوجھ کر کیا، اور انا قاصد، انا قاصدن، کہ میرا مطلب یہی تھا، میرا مقصد یہی تھا، جان بوجھ کر، آئی مین واٹ آئی ڈڈ، جیسے کہتے ہیں کہ میں چاہتا یہی تھا، مجھے کرنا ہی یہی تھا، تو اس کا مطلب جان بوجھ کر آپ نے یہ کام کیا ہے، جان بوجھ کر کرنا۔ تو یہ الفاظ استعمال ہوں گے، تو ہم نے سیاق و سباق کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے الفاظ ہم نے جملے میں فٹ کرنے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں جو الفاظ اور جملے استعمال ہوئے ہیں ان کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال اٹھتا ہے اس کو آپ نے کامنٹ سیکشن میں جا کر آپ نے لکھنا ہے، اور جو جملے ہیں آپ جو اپنی طرف سے جملے بنائیں گے ان الفاظ کو سوچ کر، تو آپ کوشش کریں عربی میں ہی لکھیں کہ یہ میں عربی میں اس طرح لکھوں گا تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا میں عربی میں اس طرح بولوں گا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تب میں جا کے کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جوابات کامنٹ سیکشن میں ہی سمجھانے کی کوشش کروں، ورنہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو ویڈیوز میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، اس پہ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔